اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی انعام کرے، اکرام کرے، خصوصی اپنا فضل کرے، انسان کو اپنے وجود سے، اپنی زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ جو آگے اجر و ثواب مل رہا ہے یہ سب کے لیے نہیں ہے۔ یعنی آج ایک تصور پیش کیا جاتا ہے کہ جی سب دین آج بھی برابر ہیں اور ہر شخص اپنے اپنے حساب سے صحیح انداز سے چل رہا ہے۔ اگر کوئی یہودی عیسائی بھی ہے تو وہ ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے، صحیح مسلم میں صحیح حدیث ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میرے جان ہے کہ کسی بھی یہودی عیسائی تک لا يسمع بی یہودی ولا نصرانی، کسی بھی یہودی عیسائی تک میرے بارے میں اطلاع پہنچے کہ میں اللہ کا رسول اور آخری پیغمبر آ چکا ہوں اور وہ مجھ پر ایمان نہیں لائے تو وہ جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جا سکتا۔ انسان کا رونا، اپنے گناہ پر شرمسار ہو جانا، زبان سے کچھ نہ بھی کہنا، یہ بھی اس کی توبہ ہو جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہ آسمان سے یہ مائدہ نازل ہو جائے، دسترخوان نازل ہو جائے، ہم کھائیں پیئیں اور خوشی والی زندگی گزاریں۔ اللہ نے فرمایا کہ نازل کرنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس مائدہ کے بعد اگر کسی نے کفر کیا، ناشکری کی، تو اس کو وہ عذاب دوں گا جو عذاب پورے جہان میں کسی کو نہیں دیا ہوگا، اس کی کوئی مثال نہیں مل سکے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 51۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو اس وقت کو جس وقت ہم نے وعدہ کیا یا وعدہ لیا یا طے کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلہ 40 راتوں کا۔ ثم اتخذتم العجل من بعدی، پھر تم نے بنا لیا عجل کو، گائے کے بچے کو، چھوٹے بچے کو جس کو ہم بچڑا کہتے ہیں، عجل تم نے اس کو بنا لیا۔ کیا بنایا؟ وہ لفظ یہاں پر محذوف ہے، موجود نہیں ہے، اور وہ معروف ہے کہ تم نے اس کو معبود بنایا، اس کی عبادت شروع کی۔ وَمِن بَعْدِهِ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ تم ظالم ہو۔ موسیٰ علیہ السلام پیچھے فرعون غرق ہو گیا، جو ان سے پچھلی آیات میں جس کا ذکر ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے پانی میں غرق کر دیا۔ اب اس کے بعد آگے اب زندگی کا آغاز ہے۔ پہلے تو انہوں نے زندگی گزاری تھی غلامی کی، مالک سے جو مل گیا جیسی تیسی زندگی گزر بسر ہو رہی تھی۔ لیکن اب موسیٰ علیہ السلام جب اس قوم کو آگے لے کر بڑھے تو اب ان کی ضروریات بھی تھیں، دینی بھی اور دنیاوی بھی۔ اب پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ان پر انعام کیا دنیاوی دینی اعتبار سے، اس چیز کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات لینے کے لیے اپنے پاس طور پہاڑ پر بلایا۔ اس کا تفصیلی تذکرہ طور پہاڑ پر جانے کا، اور وہ 90 پارے میں سورۃ الاعراف میں ہے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش کی تھی، پھر ان کو تورات کے لوحات اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئے تھے، پھر وہ واپس آئے تھے اپنی قوم کے پاس، پھر قوم کو عبادت کرتا ہوا دیکھا تھا۔ یہ عبادت کیسے شروع ہوئی تھی؟ یہ بچہ گائے کا جو چھوٹا سا بچڑا تھا، یہ کیسے خدا اور معبود بن گیا تھا، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں 16 پارے میں کیا ہے، جس میں سامری شخص کا تذکرہ ہے کہ جس نے اس بچڑے کو، پیتل کے ایک مجسمے کو، اس کے اندر فَقَبَضْتُهَا قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا، اور اس میں بقول اس کے، یا قرآن مجید کے، جو قرآن مجید میں تفسیر ہے کہ اثر الرسول کو میں نے لیا تھا، اور اس میں اکثر مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ وہ جبرائیل امین کے بعد، جانے کے بعد ان کے نقوش کی مٹی کو اٹھا کے اس نے اس کے اندر ڈالا تھا، جس سے اس کے اندر کچھ نہ کچھ تاثیر پیدا ہوئی تھی۔ اس کو انشاءاللہ اسی مقام پر تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے سورہ طٰہٰ میں اور سورہ اعراف میں۔ اب وہ بچڑا ان کا معبود بن گیا، گائے کا بچہ۔ ابھی تازہ تم فرعون کی غلامی سے باہر نکلے ہو، زندگی بھر تم نے فرعون کی غلامی کی۔ اس گائے کے بچے سے بہتر تو فرعون تھا، جس کو تم خدا سمجھتے تھے یا جس کے آگے جھکتے تھے، جو تمہارا الہ اور معبود بنا ہوا تھا۔ اب عقل کی انتہائی پستی دیکھیں کہ اپنے سامنے انہوں نے ایک گائے کے بچے کو اپنا معبود بنا لیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب قوم میں، علاقے میں مصلح چلا جائے،
کوئی اصلاح کرنے والا نہ ہو، کوئی سمجھانے والا نہ ہو، تو اس قسم کی اوٹ پٹانگ حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں. ایک یعنی عقل نہیں مانتی کہ ایک انسان گائے کو اپنا معبود تسلیم کر لے. آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ہندو مذہب میں بڑے بڑے عقلی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے بڑے جینیس لوگ ہیں، لیکن ان میں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ اتنے جینیس ہونے کے باوجود بھی گائے کو ایک مقدس مانتے ہیں، اس کو ایک ماں کا درجہ دیتے ہیں، اس کے پیشاب کا جس طرح سے احترام اور متبرک مانتے ہیں، جو انسان کی عقل و فطرت کسی بھی صورت میں قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ جب قوم میں کوئی اصلاح کرنے والا، اس لیے قوم میں ضروری ہے، علاقے میں ضروری ہے، معاشرے میں ضروری ہے کہ کوئی بتانے والا، کوئی اصلاح کرنے والا، کوئی سمجھانے والا ضرور ہو، ورنہ انسان اس قسم کی گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے، باوجود اس کے کہ اس نے اللہ کی قدرت کے نظاروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ابھی ابھی فرعون کو غرق ہوتا ہوا اپنے سامنے دیکھا ہے اور اللہ نے غرق کیا ہے. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر ہم نے معاف کر دیا تم سے اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. اللہ نے تمہاری اس غلطی کو، تمہارے اس شرک کو بھی معاف کر دیا. شرک سب سے بڑا گناہ ہے، وہ بھی اگر انسان اللہ سے توبہ کر لے وہ بھی معاف ہو جاتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام اس وقت کتنے غصے میں آئے تھے جب واپس آئے، کیا ہوا ہارون علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کس طریقے سے پیش آئے. سورہ طٰہٰ میں اور سورہ اعراف میں اس کی تفصیل موجود ہے، انشاءاللہ وہیں پر اس کو اسی اسلوب کے ساتھ انشاءاللہ ہم قرآن مجید سے ہی پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن اللہ نے معاف کر دیا. آپ کا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو معاف نہ ہو سکتا ہو، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو معاف نہ ہو سکتا ہو. یہ شرک تھا، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا توبہ سے، لیکن اس کی توبہ کا طریقہ کار تھوڑا سا مختلف تھا جو آگے 2 آیات کے بعد آ رہا ہے. تو وہ بہرحال ہے. اب اگر ہمارے لیے ہے، ہم بھی اپنے کوئی گناہ ہیں، کوئی چیزیں ہیں، تو اللہ کی رحمت سے انسان مایوس نہ ہو. اور سیدھا سادہ سال ہے امت محمدیہ کے لیے، تو انسان کا رونا، اپنے گناہ پر شرمسار ہو جانا، زبان سے کچھ نہ بھی کہنا، یہ بھی اس کی توبہ ہو جاتی ہے. صرف رو دیا، زبان سے اس نے کہا ہی نہیں کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، صرف شرمسار ہو گیا دل سے، اس نے مان لیا کہ غلطی ہوئی ہے، دل میں احساس ہے، ادراک ہے اس کو، اس کا شعور اس کی توبہ بن جاتا ہے. لیکن بعض اوقات انسان زبان سے توبہ کر رہا ہوتا ہے لیکن دل میں شعور نہیں ہوتا، یہ توبہ مذاق ہوتی ہے. انسان کو اپنی توبہ کا خود خیال کرنا چاہیے، اپنے گناہ کی سنگینی کو خود سمجھنا چاہیے. گناہ کی جو نحوست ہوتی ہے یا گناہوں کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ انسان کی دنیاوی اور اخروی دونوں زندگیوں پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. جب موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے گئے تھے، یہ راتیں بھی تھیں، اور راتیں اسی لیے کہ اللہ کی مناجات سے، یعنی اللہ سے جو خصوصی باتیں ہوتی ہیں، جو اللہ سے تنہائی میں باتیں ہوتی ہیں، وہ وقت رات کا بڑا بہترین وقت ہے. إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رات کا قیام، شروع کی وحی میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا، یہ رات کا قیام آپ کے دل کو بڑا مضبوط کرنے والا ہے، آپ کی باتوں کے اندر بڑی قوت پیدا کرنے والا ہے. تو رات کی تنہائی میں اللہ سے موقع ملے، کبھی بستر پر لیٹے، رات کو اپنا خاص وقت رکھیں، تنہائی میں کچھ تفکر بھی کریں، کچھ اللہ سے باتیں بھی کریں، کوئی 2 4 5 10 جو بھی میسر ہو رکعت اللہ کی بارگاہ میں پڑھیں، کچھ نہ کچھ تلاوت کا اہتمام کریں. رات کا کچھ وقت تنہائی کا، اکیلے کا، وہ اللہ کے ساتھ انسان کا ضرور گزر بسر ہونا چاہیے. پھر اللہ نے احسان کیا، اور یہ سب سے بڑا احسان ہے جو اب آگے آ رہا ہے، کہ اس موقع پر اس وقت کو یاد کرو تم لوگ. آتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. یہ کتاب تورات تھی جو وہ لوحات لے کر آئے تھے، جس کا تفصیلی تذکرہ انشاءاللہ سورہ اعراف میں ہے. اس سے پہلے جو فرعون سے گفتگو ہوئی تھی، فرعون کو جو انہوں نے دعوت پیش کی تھی، فرعون کو جو عقیدہ پیش کیا تھا، فرعون کے سامنے جتنی بھی گفتگو ہوئی تھی، وہ سب کی سب تورات کے علاوہ تھی. تورات تو نازل ہی نہیں ہوئی تھی. تو انبیاء کی جو گفتگو ہوتی ہے، انبیاء کی جو دعوت ہوتی ہے، وہ صرف اور صرف خاص نازل ہونے والی وحی نہیں ہوتی. انبیاء کی ہر بات ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی قابل اتباع اور قابل اطاعت ہوتی ہے. تورات بعد میں آئی ہے، لیکن ان کی گفتگو پہلے ہی حجت تھی، فرعون کے لیے لازمی اس کے لیے تسلیم کرنا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی، فرقان عطا کیا. فرقان فرق کرنے والی چیز. اس میں یہ قرآن مجید کے لیے بھی استعمال ہوا، تبارک الذی نزل الفرقان، بابرکت ہے ذات جس نے فرقان کو نازل کیا. فرقان حق اور باطل کو فرق کرنے والا. یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اللہ تعالیٰ نے بدر والے دن کو یوم الفرقان بھی قرار دیا ہے، جس دن حق اور باطل واضح ہو گیا تھا، دنیا کے سامنے کلیئر ہو گیا تھا. تو یہ فرقان جو ہے، یہ دونوں معنی میں یہاں پر استعمال ہو سکتا ہے. یا تو تورات کے لیے بھی فرقان ہے کہ تورات بھی فرقان ہے، کہ انسان کو اب پتہ چلے، دینی رہنمائی ملے،
یا پھر فرقان معجزات کو بھی کہا جاتا ہے، اور ان کا بھی تفصیلی تذکرہ انشاءاللہ سورہ اعراف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مزید کچھ معجزات موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے. فی 9 آیات لا فرعون وقومہ، 9 نشانیاں تھیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں اور سورہ عنکبوت میں کیا ہے. بہت تفصیلی گفتگو ہے انشاءاللہ، وہ اپنے اپنے مقامات پہ ہوتی رہے گی. یہاں پر بڑی اختصار کے ساتھ ان لوگوں کو، یہود مدینہ کو، ان نعمتوں کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے لعلکم تہتدون، تاکہ اب تم اس ہدایت کو حاصل کر سکو جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تھا کہ جب جب میری طرف سے رہنمائیاں آتی رہیں گی. فمن تبع ہدایا، آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا میری طرف سے رہنمائیاں آتی رہیں گی. یہ وہ رہنمائی آ گئی تھی، اب اس پر جو چلے گا وہ کامیاب ہوگا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی ان پر سب سے بڑی نعمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہی سے نکالنے کے لیے، ہدایت کے لیے تورات عطا کی تھی، اور لکھی ہوئی تورات تھی، لوحات تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھے ہوئے تھے. اب جو انہوں نے جرم اور ظلم کیا تھا، بڑا کام عجیب تھا، اور ہارون علیہ السلام ان کے درمیان موجود تھے. اب اس کی سزا، اس کی توبہ، کفارہ جس کو ہم کہتے ہیں، کہ ہمارے لیے بھی بعض گناہوں کا کفارہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. یہ اگر غلطی ہو جائے تو اس کا یہ کفارہ ہے. تو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں. یہ بڑا پیارا اسلوب ہے، بڑا پیارا طرز ہے کہ انسان کو اپنی قوم کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اپنے لوگوں کے ساتھ اپنائیت کا اظہار کرنا چاہیے، اپنائیت کو خاص طور پر ذکر کرنا چاہیے. یا قومی، میری قوم کے لوگوں، انکم ظلمتم انفسکم، یقیناً تم لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے شرک کر کے. انکم ظلمتم انفسکم، یقیناً تم لوگوں نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر، وہ بچڑے کی عبادت کر کے. باتخاذکم العجلہ، کہ تم نے بنا لیا تھا ایک گائے کے بچے کو، بچڑے کو، اپنا خدا جس کی تم نے عبادت کی، اس کو تم نے پوجا. فتوبوا الی باریکم، لہذا اب توبہ کرو اپنے باری کی طرف. باری یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے جو کہ خالق، خلاق، مصور، الباری، ان بدیع، ان ناموں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اور باری کا معنی ہوتا ہے چیزوں کو عدم سے وجود فراہم کرنے والا، چیزوں کو عدم سے وجود فراہم کر کے پیدا کرنے والا، یہ ہے باری. اللہ تمہارا باری ہے، تمہیں اللہ نے پیدا کیا، یہ اس بچڑے نے پیدا کیے. سوچو فرق. الفاظ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہی ذکر کیا جو موسیٰ علیہ السلام نے کہے تھے. اپنے خالق کی طرف رجوع کرو، کیونکہ خالق نے معاف کرنا ہے، اور خالق یہ بچڑا نہیں تھا تمہارا. فاقتلوا انفسکم، لہذا اپنے نفس کو قتل کرو، اپنے آپ کو قتل کرو، یہ تمہاری توبہ ہے. کوئی کسی کو قتل کر دیتا، اور مقتولین کے ورثاء اگر تقاضا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں قاتل سے دیت نہیں چاہیے، اس کو معاف نہیں کرنا، ہمیں بدلے میں قصاص چاہیے، تو اس کی معافی اب قصاص میں قتل کے ذریعے سے ہوگی. یہاں پر بھی ایک گناہ کی معافی کے لیے انسان کو اپنے آپ کو قتل کرنا تھا. بہرحال ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا، اس کی دونوں شکلیں اہل تفسیر نے، پرانے مفسرین نے، صحابہ اکرام تابعین نے ذکر کی ہیں. یا تو خود اپنے آپ کو مار دو، یا پھر ایسا تھا کہ جو شرک کرنے والے تھے اور جو شرک کرنے والے نہیں تھے، کیونکہ کچھ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تورات لینے کے لیے بھی گئے تھے، تو انہوں نے تو یہ بچڑے کی عبادت نہیں کی تھی، تو ان کو کہا گیا کہ یہ جو مشرک ہیں ان کو تم نے قتل کرنا ہے. بہرحال اس گناہ کی توبہ کسی بھی شکل میں ہوئی ہو، یہ قتل تھا. اس کی تفصیل ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ اندھیرا چھا گیا اور وہ قتل کیا گیا. بہرحال اتنی کوئی تفاصیل مستند آثار اور روایات سے منقول نہیں ہے. فتوبوا الی باریکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند باریکم، یہ جو عمل ہے، اب یہ توبہ کا جو طریقہ ہے، بہت بہتر ہے تمہارے لیے، تمہارے باری کے نزدیک، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہاری توبہ کا یہ طریقہ کار اب بہت بہتر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کے طریقہ کار مختلف ہوتے ہیں، اور توبہ بھی مختلف ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کئی توبہ لوگوں کی ذکر فرمائی، خاتون کی ذکر فرمائی جس سے غلطی سرزد ہوئی تھی، تو اس توبہ کے لیے فرمایا مدینہ کے 70 گناہ گاروں پر اگر اس توبہ کو بانٹ دیا جائے تو 70 کے 70 نکل جائیں گے، معاف ہو گئے. تو توبہ میں فرق ہوتا ہے. یہ گناہ جیسا ہو ویسی انسان کو پھر توبہ کا اہتمام بھی ویسا ہی کرنا چاہیے. ہمارے یعنی پڑھاتے تھے بہرحال مدرسے میں، وہ استاد تھے حفظ کے مدرسے میں، ان کو میں نے دیکھا وہ ساری زندگی کا ایک لمحہ بڑے پریشان اور ندامت کے ساتھ ان کا گزرا، بھی حیات ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میری والدہ فوت ہوئی تھیں، والدہ کا انتقال ہوا تھا، تو میری والدہ سے انبن تھی، والدہ مجھ سے راضی نہیں تھی، والدہ سے بات چیت نہیں تھی، اور اسی دوران وہ فوت ہو گئی. کہہ رہے اب ساری زندگی کی ایک ملامت ہے،
معافی نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا، وہ تو چلی گئی، اب جو ہوگا اللہ کی بارگاہ میں معاملہ ہوگا۔ اب وہ ساری زندگی کے لیے اس شخص کو ایک ملامت ہے، اپنی اس غلطی کی معافی کے لیے وہ شخص کوشش کر رہا ہے۔ اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ ہر گناہ کے لیے یا ہر غلطی کے لیے معافی کا ایک الگ طرز اور اسلوب بھی انسان کو جتنی اس کی سچائی ہوگی اس کے اعتبار سے اس کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ فتاب علیکم، وہ اللہ تم پر مہربان ہو گیا، اس نے تمہاری توبہ کو قبول کیا۔ یہ اس کی مہربانی ہے، توبہ قبول نہ کرے۔ ایک گناہ ایسا ہو جائے کہ جس کے اللہ کہے اس کی کوئی توبہ نہیں، اس سے معافی مل ہی نہیں سکتی، ایسا نہیں ہے۔ ہر گناہ کی معافی کے لیے اس نے دروازہ کھولا ہے۔ انہ هو التواب الرحیم، یقین اللہ تعالیٰ ہی بہت تواب ہے۔ توبہ کی توفیق، تواب کے اندر دونوں معنی ہوتے ہیں، توبہ کی توفیق بھی دینا اور توبہ کو قبول بھی کرنا۔ اور تواب مبالغہ اسی کا ہے کہ بہت زیادہ انسان صبح ایک ہی گناہ ہوتا ہے، ہم 20 بار کرتے ہیں اور اس کی توبہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ الرحیم بڑا مہربان ہے، انسان کی غلطی پر فوراً اسے پکڑتا نہیں کہ آج ہم نے غلطی کی اور آج ہمیں پکڑ لیا جائے، آج ہی ہمیں سزا مل جائے، ایسا بارگاہ الہی میں قانون نہیں ہے۔ اب وہ جو 70 ساتھ گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے تورات لینے کے لیے، ان کے ساتھ بھی ایک مسئلہ ہو گیا، اور وہ مسئلہ کیا ہوا؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تو انہوں نے کہا، اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم نے کہا، یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرا، اے موسیٰ ہم ایمان نہیں لائیں گے تم پر ہرگز، اب ہمارا ایمان تم پر نہیں ہے کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو، رسول ہو، اللہ ہے، حتی نر اللہ جہرا، یہاں تک کہ ہم اللہ کو سامنے دیکھیں اپنے، اللہ ہمیں نظر آنا چاہیے۔ جب تمہارا دعویٰ تھا فأخذتکم الصاعقہ، تمہیں آسمان سے ایک بجلی آ کر مار دیا، ایک ہی بجلی کا جھٹکا آیا اور تم سب کے سب 70 کے 70 لوگ مارے گئے، جس کا تذکرہ سورہ اعراف میں ہے۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے، تمہاری آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے سب مرنا شروع ہو گئے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تمہیں اٹھایا تمہاری موت کے بعد، تمہیں دوبارہ دنیا میں زندہ کر دیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ تم یہ اللہ کی نشانی دیکھ کر تم اللہ پر، اللہ کے وجود پر یقین رکھو۔ اللہ تمہیں ابھی دنیا میں نظر نہیں آئے گا، اللہ دنیا میں نظر موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں آیا۔ ہاں، یہ جو دیدار الہی کی خواہش تھی موسیٰ علیہ السلام کی محبت میں تھی، شوق میں تھی، کیونکہ انہوں نے کلام الہی سن رہے تھے، اللہ سے گفتگو ہو رہی تھی۔ اب انہوں نے کہا اللہ دیدار بھی نصیب ہو جائے، محبت تھی۔ ان کے جو دیدار الہی کی خواہش تھی محبت میں نہیں تھی، شک میں تھی۔ ہم نہیں مانتے اللہ اللہ ہے، جب اللہ نظر آئے گا مان لیں گے، جیسے آج کے بہت سارے ایتھسٹ اور ملحدین کہتے ہیں کہ جی اللہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم مانتے ہیں ان کی دلائل، ان کے دلائل کی بنیاد پر، ان کی نشانیوں کی بنیاد پر، کہ ان کو وہ چیز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے سامنے تو ہم مان لیتے ہیں، اس کے دلائل، اس کے وجود کے دلائل نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ایک انسان کی تکلیف اور کرب میں مبتلا ہونے کی کیفیت بتا دیتی ہے کہ اس آدمی کو تکلیف ہو رہی ہے، مبتلا، ورنہ درد اور تکلیف ہمیں نظر تو نہیں آ رہی ہوتی۔ اللہ نے تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں ذکر کیا ہے جو سورہ اعراف میں، اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اللہ یہ بیوقوف لوگ تھے، انہوں نے دعویٰ کر دیا، اب ان کو مار دیا، میں واپس قوم کے پاس جاؤں گا، وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے کہ ہمارے وہ 70 تھے وہ جو لے کر گئے تھے ان کا کیا کیا۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، اب وہ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کر دیا، یہ بھی زندہ ہوئے۔ آگے آ رہا ہے کہ یعنی 5 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے سورہ بقرہ میں جن کو مرنے کے بعد دنیا کے اندر دوبارہ زندہ کیا گیا ہے۔ ایک یہ 70 لوگ ہیں، ان کو پوری جو اصل موت ہوتی ہے حقیقی وہ آئی، اور اس کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا، جن میں سے ایک یہ ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان کا جو اللہ کا ہے قانون کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب کسی کا وقت مقررہ آ جائے تو اس کو پھر مہلت نہیں ملتی۔ ان کا وقت مقررہ وہ تھا جو بعد میں آیا، یہ تو موت ان کو اسی وقت آنی تھی۔ یہ جو بیچ کا ایک وقفہ تھا، جیسے بعض اوقات میں سمجھانے کے لیے صرف مثال دے رہا ہوں، وہ 100% اس کے ساتھ فٹ نہیں ہوتی۔ بعض اوقات وینٹیلیٹر پہ انسان شخص چلا جاتا ہے، اس کو مصنوعی طور پر زندہ رکھا جاتا ہے، ایک طرح سے اس کی حقیقی موت ہو چکی ہوتی ہے، اس کو بس ایک چلا رہے ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی رمق واپس آ جائے، وہ دل دھڑکتا رہے تو اندر کوئی بلڈ دوبارہ اس کی سرکولیشن شروع ہو جائے اور دوبارہ کوئی زندگی واپس، اور یعنی کوئی آ بھی جاتے ہیں وینٹ سے، آ بھی جاتے ہیں، یہ آج کل والا سلسلہ نہیں، ورنہ پہلے جو حقیقی معنی کے اندر جو حقیقی بیمار ہو کے وینٹیلیٹر پہ جاتا تھا، ورنہ اب تو یہ معمولی سا کوئی مرض ہوتا ہے اور اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیتے ہیں تو وہ واپس آ بھی جاتے ہیں۔ تو ایک طرح سے وہ مر چکا تھا لیکن اس کو اللہ نے دوبارہ حیاتی دی، یہ ورنہ مرا نہیں تھا،
یہ وینٹیلیٹر والا شخص مرا نہیں تھا، یہ حقیقت میں مر گئے تھے، لیکن اللہ نے ان کی وہ موت نہیں لکھی تھی جو موت حقیقی موت تھی، جس کے بعد واپس دنیا میں نہیں آیا جاتا۔ 5 قسم کے لوگ ہیں، ان میں سے ایک ہی ہے، آگے آتے رہیں گے انشاءاللہ، ان کی وضاحت کریں گے، اور یہ ایک سر ہے، ایک راز ہے، اس کو میں کئی سالوں سے مطلب کئی تفسیروں میں تلاش کر یا ڈھونڈا کہ کیا اس کی سورہ بقرہ کے ساتھ مناسبت، حکمت، کوئی راز یا کیا اس کی ایسی خصوصیت ہے، تو کوئی ایسی مجھے ابھی تک کوئی کہیں سے کوئی دلائل کی روشنی میں بات مل نہیں سکی۔ فَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اس نعمت کے بعد یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے، دینی رہنمائی کے لیے، اللہ سے تعلق کے لیے کتاب تورات اور یہ سب کچھ ہو گیا، توبہ وبہ ہو گئی، معافی ہو گئی، اب رہنے کے لیے، کیونکہ وہ فرعون غرق ہو گیا تھا، اب آگے کہاں جائیں، کیسے زندگی گزاریں، کیا ہوگا، کھانا پینا، وہاں تو غلامی ہوتی تھی اور وہ کھلا پلا بھی دیتے تھے، کام بھی کرواتے تھے، اب زندگی آگے کیسے گزر بسر ہوگا، اس کا آگے تذکرہ ہے۔ بہرحال یہ آگے جو ان کے بادلوں کا سایہ، من و سلوہ، یہ فرعون کے غرق ہونے کے بعد کی صورتحال ہے، یا آپ نے چھٹے پارے میں تذکرہ سنا ہوگا کہ جب انہوں نے کہا تھا فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ، جاؤ جا کے تمہارا رب اور تم لڑ لو، جا کے ہم یہاں بیٹھے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اب 40 سال تک یہ زمین تمہارے لیے حرام ہے، کبھی بھی تم 40 سال تک اب اس زمین پہ گھومو پھرو، خانہ بتوشوں والی زندگی گزارو، یا وادی تیہ جس کو کہا جاتا ہے، ایک نام وادی، ایک جگہ، علاقہ ہے، یہ اس وقت ان کے لیے معاملات کیے گئے نعمتیں، یا فرعون کے غرق ہونے کے بعد کیے گئے۔ ان دونوں میں مفسرین کی دونوں آراء بہرحال موجود ہیں، لیکن کوئی صراحت وضاحت کے ساتھ کوئی قرآن مجید میں نہیں ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادلوں کا۔ غمام بڑے ہلکے سفید بادلوں کو کہا جاتا ہے، یہ جو آج کل ہمارے یہاں ان موسم میں جن کو ہم سمندری بادل کہتے ہیں، بڑے ٹھنڈے اور میٹھے ہلکے سے ہوتے ہیں، برسنے والے بھی نہیں ہوتے، بادلوں کی شکل ہوتی ہے، اور ٹھنڈے ٹھنڈے سے ہلکے ہلکے سے ہوتے ہیں وہ بادل، غمام ان بادلوں کو کہتے ہیں۔ سائے کے لیے، تمہارا سایہ، کیونکہ رہنے کے لیے گھر چھت تو تھی نہیں، یہ سایہ ہو گیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کھانے کے لیے ہم نے اتارا تم پر من اور سلوہ۔ من، علم کے مختلف اقوال ہیں، بہرحال اس میں زیادہ راجح بات یہ ہے کہ میٹھا کوئی جوس یا شربت یا لکوڈ پینے کے لیے، کیونکہ پینے کی بھی کھانے کے ساتھ کچھ مشروب کی ضرورت تھی خصوصی، ورنہ پانی کا تذکرہ آگے الگ سے آ رہا ہے، یہ خاص ایک مشروب کی ایک شکل ہے۔ والسلویٰ، یہ پرندے کا گوشت، یہ خاص ایک پرندہ ہے، وہ پرندہ ان کے سامنے آ جاتا، یہ پانی آ جاتا آسمان سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ان کو بیٹھے بٹھائے بغیر کسی محنت کے، مشقت کے، تکلیف کے مل جایا کرتی تھی۔ مفت میں اللہ کی اگر نعمتیں ملتی ہیں نا، اور اس کے بدلے کوئی قربانی ہم سے نہیں ہو رہی ہوتی، وہاں پر معاملہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ 7ویں پارے میں بھی انہوں نے اللہ سے، موسیٰ علیہ السلام سے کہا اللہ سے دعا کرو ہمارے لیے آسمان سے مائدہ نازل ہو، پورا دسترخوان سجا سجایا کھانوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دسترخوان نازل کرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہ آسمان سے یہ مائدہ نازل ہو جائے، دسترخوان نازل ہو جائے، ہم کھائیں پیئیں اور خوشی والی زندگی گزاریں۔ اللہ نے فرمایا کہ نازل کرنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس مائدہ کے بعد اگر کسی نے کفر کیا، ناشکری کی، تو اس کو وہ عذاب دوں گا جو عذاب پورے جہان میں کسی کو نہیں دیا ہوگا، اس کی کوئی مثال نہیں مل سکے گی، کیونکہ مفت میں جب نعمتیں ملتی ہیں اس کے بعد پھر شکران نعمت ضروری ہو جاتا ہے، اور کفران نعمت قابل قبول نہیں ہوتا۔ لیکن انسان دیکھیں نا، حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کہ یہ جو معاملات ہیں، کمانا ہے، تھکاوٹ ہے، باہر نکلنا ہے، تو کفرہ الصیام والصلاۃ والصدقۃ، اب اس میں کمی کوتاہی ہو رہی ہے، کبھی اونچ نیچ ہو رہی ہے، کبھی کہیں جھوٹ بول دیا، کبھی کوئی غلطی سرزد ہو گئی، کبھی اور گناہ ہو گئے، تو یہ نماز، روزہ، صدقہ، نماز میں آنا، رکوع، سجدہ، پھر اس کے ساتھ وضو، یہ ساری چیزیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، یہ اسباب بنتے ہیں پھر انسان کے گناہوں سے معافی کے، کیونکہ ادھر وہ تھک رہا ہے اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، تو ان کو مفت کی نعمت مل گئی۔ اب یہ بڑا خطرناک مسئلہ تھا۔ اللہ نے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ طیبات سے، پاکیزہ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، بڑا پاکیزہ رزق دیا ہے۔ اب رزق تو ہمارے پاس بھی ہے، ایک فہرست ہے، اگر رزق میں آگے انشاءاللہ دوسرے پارے میں تفصیل سے بات آئے گی، شیخ عثمان صاحب کے پاس آپ پڑھیں گے کہ کھانے میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے جو چیز ہم کھا رہے ہیں وہ بھی پاک ہونی چاہیے، جو جانور ہے وہ ذبح ہو، شرعی اعتبار سے وہ حلال بھی ہو، جو بھی چیز ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جس ذریعے سے میں نے اس کو حاصل کیا ہے،
وہ بھی حلال ہونا چاہیے، میری کمائی بھی حلال ہو، چوری نہ ہو، تو کمائی بھی حلال ہو، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اب میرے پاس کمائی کے بھی بیسیوں ذریعے ہیں، اور میرے پاس کھانے کی چیزوں کے بھی بیسیوں اقسام ہیں۔ اب میں نے ان میں سے پاکیزہ ترین چیز کو اختیار کرنا ہے، کلوا من طیبات، یہ اللہ کا عطا ہے، پاکیزہ انسان حاصل کرے، ملے گا وہ جو آپ کے مقدر میں ہے، وہ آپ کے مقدر کا کہیں جائے گا نہیں، جو آپ کو ملنا ہے، بس آپ نے وہ راستہ جو ہے نا وہ اختیار کرنا ہے جو آپ کو پاکیزہ سے پاکیزہ چیز تک پہنچا سکے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک واقعہ منقول ہے، کوفہ میں جب وہ خلیفہ تھے، مسجد کے باہر آ کر رکے تو گھوڑا اپنا کھڑا کیا۔ اب گھوڑا ایک جانور ہے، جیسے آج کل گاڑی ہے، اگر آپ نے باہر کھڑی کی، آپ کا گارڈ کھڑا ہوا ہے، کوئی چوری کر کے نہ لے جائے، کچھ بھی ہے، تو وہ گھوڑا تھا۔ وہ ایک بندے کو کہا، یار اس کا خیال کرنا، میں مسجد میں جا رہا ہوں، نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ گئے، 2 رکعت پڑھی، واپس آئے تو دیکھا وہ گھوڑا لے کے رفو چکر ہو گیا، بھاگ گیا۔ پریشان بھی ہوئے۔ گھوڑے کی وہ جو اوپر بیٹھنے کی سیٹ ہوتی ہے، گھوڑا نہیں، گھوڑے کی جو اوپر بیٹھنے کی سیٹ نما ایک چیز بنی ہوئی ہوتی ہے، جو آپ نے دیکھا ہوگا گھوڑے پہ، آپ یہاں پر بھی ہمارے یہاں موجود ہے، تو اس پہ بیٹھنے کے لیے، اسٹیبل ہونے کے لیے وہ ایک سیٹ نما چیز بنی ہوتی، وہ لے کے وہ نکل گیا۔ سیدنا علی نے مسجد سے نکلتے ہوئے ارادہ کیا تھا، چلو اس نے سواری کا خیال رکھا ہے، گھوڑے کا خیال رکھا ہے، میں اس کو 2 درہم دے دوں گا محبت میں۔ واپس آئے، اپنے غلام کو کہا کہ اب یہ گھوڑے کی چوری ہو گئی ہے، جاؤ جا کے بازار سے ایک اور خرید کے لے آؤ۔ وہ گیا اور بازار سے 2 درہم میں وہی سیٹ واپس لے کر آیا۔ وہ چور نے چرائی اور بازار میں لے جا کر بیچی، اور 2 درہم میں بیچی، اور 2 درہم میں واپس آ گئی۔ سیدنا علی نے تعجب کیا، میں جو ہے اللہ نے یہ 2 درہم لکھے اس کے مقدر میں تھے، جانے اس کے پاس تھے، اور اس نے تھوڑی سی جلدی کر دی، حلال کو چھوڑ کر حرام راستہ اختیار کر دیا۔ یہ 2 درہم اس کے مقدر کے اللہ نے لکھے تھے، جو آپ کے مقدر کا ہے وہ کہیں جائے گا نہیں۔ تھوڑا سا انسان کا صبر ہوتا ہے، تھوڑا سا تحمل ہوتا ہے، اور پھر وہ حلال طریقے سے چیز آپ تک پہنچتی ہے، لیکن انسان کی جلد بازی اس کو بعض اوقات حرام کر دیتی۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا، ان لوگوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، یہ گناہ کر کے، یہ حرکتیں کر کے، یہ فساد مچا کر، انہوں نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا تھا کہ میرا یعنی اللہ کا کوئی کسی نے کچھ بگاڑ لیا ہو، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن یہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے تھے۔ ان نعمتوں کی ناشکری کر کے ان کے آسمان سے من و سلوہ کے اترنے کو بند کروانے والے یہ خود تھے، ہم نے ان کا یہ بند نہیں کیا تھا، اور نہ انہوں نے ہمارا کچھ بگاڑنا تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اب ان سے جب کہا گیا، یہ جو 40 سال بھٹکتے رہے، جو جس کا تذکرہ 6 پارے میں ہے، یتیہون فی الارض، اب 40 سال بعد ان کو کہا گیا ٹھیک ہے اب جاؤ بیت المقدس میں۔ یہ مصر میں تھے، یعقوب علیہ السلام اصل تو بیت المقدس کے تھے، فلسطین کے، ابراہیم علیہ السلام وہیں کے تھے، لیکن آپ سورہ یوسف میں آپ نے پڑھا ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہجرت کر کے جب قحط وحط ہوا تھا تو پھر وہاں مصر چلے گئے تھے، پھر یہ 12 کی 12 قومیں وہیں آباد ہو گئی مصر میں، پھر یہ وہیں زندگی گزارتے رہے۔ اب جب یہ فرعون غرق ہوا اور سب کچھ یہ ہوا تو واپس ان کو پلٹا کر اللہ تعالیٰ بیت المقدس میں لے آئے، فلسطین میں۔ اب ان سے کہا گیا کہ یہ جو ان کا اصل مسکن تھا یہاں جاؤ، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے ان سے کہا ادخلوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، بیت المقدس میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اب اس علاقے میں رہ کر کھاؤ جہاں سے تمہارا جو دل چاہے، رغدن کھلا کھانا، جو کچھ میسر آئے، جو کچھ وہ کھاتے پیتے رہو، اپنی زندگی گزارو۔ اب اللہ نے تمہارے لیے یہ رہنے کا مسکن دیا ہے، بیت المقدس جو تمہارا اصل انبیاء کا اصل جو مسکن اور مأویٰ تھا، جہاں انبیاء آئے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، بڑی بابرکت جگہ ہے مسجد اقصی، کیونکہ وہاں انبیاء آتے رہے، وحی آتی رہی ہے، بڑے بڑے وہاں معاملات ہوتے رہے، تو بڑی بابرکت جگہ ہے، اب وہاں جاؤ رہو۔ اب اللہ نے جب اس کو فتح کر دیا ہے تمہارے لیے، دے دیا ہے تمہیں، تو وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دروازے سے سجدے کی حالت میں، یعنی سجدہ کر کے دروازے سے داخل ہونا اس شہر میں۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور زبان پہ تمہاری لفظ ہو حطہ، یعنی حط عنا ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، استغفار۔ نغفر لکم خطایاکم، تمہاری غلطیوں کو، چھوٹے موٹے معاملات کو، سرکشیوں کو ہم بخش دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرنے والوں کو مزید ہم عطا کریں گے، جو اللہ کی عبادت میں مزید اضافہ کرتے ہیں، نفل کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہیں، اللہ کی عطائیں بھی ان کے اوپر زیادہ ہوتی ہیں۔ جو جتنا اللہ کی طرف بڑھتا ہے اللہ اس کو اتنی عطائیں اور اپنی نوازشوں سے نوازتا ہے۔ جب انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے
اس کے اندر یہی مستی آتی ہے جو ان کے اندر تھی، جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں نا، بازاری زبان میں چربی چڑھ گئی ہے، وہ چڑھ گئی ان کو۔ وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ فبدل الذین ظلموا، انہوں نے تبدیل کر دیا، فبدل الذین ظلموا، تبدیل کر دیا انہوں نے، جن لوگوں نے ظلم کیا، قولا، بات کو، غیر الذی قیل لہم، اس کے علاوہ جو ان سے کہی گئی تھی۔ ان سے کہا گیا تھا حطہ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انہوں نے اس جملے کو تبدیل کر دیا، جو حدیث میں صحیح بخاری کی سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ان سے کہا تھا حطہ، انہوں نے حبۃ فی شعرہ، اس جملے کو تبدیل کر کے ملتا جلتا جملہ بنایا کہ ہمیں جو ہے نا وہ گندم چاہیے، یا گندم بالی کے اندر ایک تمسخر، مذاق۔ فانزلنا علی الذین ظلموا، تو ہم نے اتارا، نازل کیا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، رجزا من السماء، آسمان سے سخت قسم کا عذاب، بما کانوا یفسقون، ان کے فسق کی وجہ سے۔ یہ تھا ان کا فسق۔ دو باتیں سمجھ لیں گے بڑی قابل غور۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی انعام کرے، اکرام کرے، خصوصی اپنا فضل کرے، انسان کو اپنے وجود سے، اپنی زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی لیے ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس مقام پہ ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کیا تھا، بیت المقدس ان کے لیے کھول دیے گئے تھے دروازے، تو اللہ نے کہا تھا سجدہ کرتے ہوئے جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ اپنی سواری پر جب سوار تھے تو آپ کا سر اس قدر جھکا ہوا تھا کہ گویا کہ ابھی وہ سواری جس پر آپ سوار تھے اس سے ٹکرا جائے گا، اور شدید آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خضوع اور تذلل کے ساتھ، آپ کے اوپر ایک عاجزی اور انکساری چھائی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو کے غسل فرمایا، اور اس دن ام ہانی فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت نماز جو ہے وہ صلاۃ الضحیٰ کے وقت، ضحیٰ کے وقت، چاشت کے وقت 8 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی۔ یہ ایک شکرانے کی ایک، اس میں اگرچہ اہل علم نے ذکر کیا کہ صلاۃ الضحیٰ جو چاشت اور اشراق کی نماز ہے وہ 2 سے لے کر 8 رکعت تک ہے، 2 سے لے کر 2 بھی ہے، 4 کی بھی فضیلت الگ سے وارد ہے، اور 8 رکعت تک اس کا ثبوت ہے۔ یہ ہے خصوصی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرز عمل۔ تو اللہ تعالیٰ جب کوئی احسان کرے تو انسان خصوصی طور پر یہ نماز کا اہتمام کرے، زبان سے استغفار کرے، اللہ سے استغفار کرے کہ میں اہل نہیں تھا، میری بڑی غلطیاں تھیں۔ دوسرا جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کو حطہ کہا گیا تھا، انہوں نے اس سے ملتا جلتا ورڈ چینج کیا جان بوجھ کر، مستی میں، مذاق میں، تفریح میں۔ تفریح اللہ کے دین کے ساتھ اچھی چیز نہیں ہے، یہ آگے بھی یہ بات آئے گی۔ اللہ کے دین میں تفریح کرنا، الفاظوں کا مذاق اڑانا، اللہ کے دیے ہوئے شعائر کا یا دین اسلام کے محترم الفاظ کا مذاق اڑانا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میں بات کہوں گا شاید آپ میں سے کچھ کو بری لگے، اور بہرحال اصلاح کے لیے صرف عرض کر رہا ہوں۔ ہم بعض اوقات نا کسی کا مذاق اڑانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اب اس کا نام نہیں لے سکتے، کچھ نہیں ہے، کسی کو سامنے والے کا تمسخر کرنا ہے، تو شریعت کی عبادات کو یا عبادت کرنے والے کے لیے جو القابات شریعت میں آئے ہیں ان کو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ حاجی صاحب، حافظ صاحب، آج کل مذاق اور تمسخر کے لیے نام لینے کی اگر ہمت نہیں ہے تو انسان کم سے کم شرعی الفاظ تو استعمال نہ کرے۔ بھائی آپ نے مذاق اڑانا ہے، آپ اپنے حساب سے کرو، لیکن اس میں شریعت کا بھی مذاق ہے اور اس انسان کا بھی مذاق ہے۔ تو یہ شرعی الفاظ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، ان کا تمسخر، یہ بارگاہ الہی میں بڑی قابل سزا جرم ہے، اور اس کی ہم انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے اسی صورت میں، اسی پارے کے اندر، بلکہ آگے آئے گی جب یہ یہودیوں کا تذکر آئے گا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مخاطب کرتے تھے، راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اللہ تعالیٰ نے راعنا لفظ کہنے سے منع کیا تھا۔ انشاءاللہ وہاں پر پھر یعنی کسی کو مخاطب کرنا اور شرعی الفاظ میں۔ تیسری چیز جو ہمارے اپنے سمجھنے کی ہے کہ بعض الفاظ ہم جو شریعت کے بولتے ہیں، جو ہمیں عبادت کے لیے عطا کیے گئے ہیں، جو الفاظ متعبد بھی ہیں، جن الفاظ کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، جیسے التحیات کے الفاظ ہیں، سورہ فاتحہ کے کلمات ہیں، قرآن مجید کے کلمات ہیں، خاص اذکار ہیں، جو الفاظ کے ساتھ سکھائے گئے ہیں ان کو انہی الفاظ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو ہم بعض جو عرب نہیں ہیں ہم، تو ہمارے بولنے میں بعض اوقات ان الفاظ کی ادائیگی میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ جیسے استغفر اللہ ہے، تو آپ یہ لفظ سنتے ہوں گے استغفر اللہ، استغفر اللہ اور استغفر اللہ، دونوں چیزوں میں فرق ہے، دونوں کلمات میں فرق ہے۔ مقصود اس آدمی کا نہ مذاق اڑانا ہے، نہ اس کو تبدیل کرنا ہے، صرف اس کے بولنے کی پرابلم ہے، اس کی پریکٹس نہیں ہو سکی، اس نے صحیح طرح سے اس لفظ کی ادائیگی نہیں کی، تو جو اللہ سے وہ بات کر رہا ہے وہ بات درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمہ پورا ہے۔ ہمارے عام طور پہ جب کوئی کسی کو کلمے کی یاد دہانی کی جاتی ہے، کہیں کوئی غصہ آ رہا ہوتا ہے، کسی کو کوئی کیفیت ایسی ہوتی ہے، تو لاحول پڑھو، تو وہ لاحول پڑھتا ہے لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت۔ بڑی خواتین بھی ہمارے بزرگ مرد حضرات لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت یہ ذکر نہیں ہے،
یہ تو بلکہ اگر انسان معتقد ہو تو جملہ ہی کفریہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور لا حول ولا قوت نہیں ہے، لا حول ولا قوت، یہ الفاظ عبادت والے الفاظ ہیں، ان کی ادائیگی اسی طریقے سے ہونی چاہیے۔ تو اللہ نے جو عبادت کے الفاظ دیے ہیں، انسان ان کی ادائیگی اسی انداز سے صحیح صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح انداز کے ساتھ کرے۔ یہ میرے اور آپ کے اپنے اسٹائل پر نہیں ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے، اسی اسٹائل پر ہوگی جو اللہ نے ہمیں کرنے کے لیے سکھایا اور بتایا ہے۔ اب آگے مسئلہ ہے پانی کا، جس علاقے میں رہ رہے تھے، اور اللہ نے ان کو بہرحال جنہوں نے تمسخر کیا، اللہ نے ان کو عذاب سے ہمکنار کیا، اور ان کے لیے طاعون کا عذاب اس موقع پر، طاعون کا مرض ان کے اندر پھیل گیا۔ یہ جو وبائی امراض ہوتے ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں جو ایک دم پھیلتی ہیں، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ موسمی اثرات ہیں یا کوئی وجہ ہے، ان کی وجوہات یعنی کوئی حصی وجہ تو ہم نکال لیتے ہیں، بھئی یہ بیماری یہاں سے آئی، یوں پھیلی ہے، یوں کرتے ہو یوں ہو جاتا ہے، ٹھنڈا پی لے تو کھانسی ہو جاتی ہے۔ ان بیماریوں کے پیچھے جو ہمارے گناہوں کے اسباب ہوتے ہیں، ان پر ہماری زیادہ توجہ جاتی نہیں ہے، تو ان پر بھی انسان کو خاص توجہ کرنی چاہیے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اب پانی کا مسئلہ آیا تھا استسقاء، یہ ہم نام سنتے ہیں صلاۃ استسقاء، نماز استسقاء۔ استسقاء کہتے ہیں پانی مانگنا۔ جب پانی طلب کیا، پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، پانی کا مسئلہ پانی پیے کہاں سے؟ 12 قبیلے ہیں، بے شمار لوگ ہیں۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، وہی لاٹھی جو فرعون کو غرق کرنے کے لیے کام آئی تھی، وہی لاٹھی جو ان کا معجزہ تھا، اس نے اژدہا بن کے سب ان کے جادوگروں کے کرتب کو نگل لیا تھا۔ وہ لاٹھی ان کے پاس شروع سے تھی، جس کا ہم انشاءاللہ تفصیل سے تذکرہ سورہ طٰہٰ میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا لاٹھی اس کا معجزہ تھا، وہ لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ ہم نے کہا اپنی اس لاٹھی کو اضرب بعصاک الحجر، اس کو پتھر، اس لاٹھی کو لو اور پتھر پر مار دو۔ اللہ چاہتا ویسے ہی پانی پتھر سے جاری کر دیتا، پانی پلانا تھا نا، انہوں نے مانگا ویسے ہی آسمان سے برس جاتا کوئی چشمے، کوئی۔ یہ دنیا اسباب کے ساتھ چلتی ہے، معجزہ بھی ہوتا ہے تو اس معجزے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، معجزہ بھی ڈائریکٹ نہیں ہو جایا کرتا، تو اس کے لیے یہ پتھر پہ لاٹھی مارو، سمندر میں اس لاٹھی کو مارو گے تو سمندر سے راستہ بن جائے گا۔ یہ اسباب ہیں، معجزات بھی اسباب کے ساتھ ہی چلتے ہیں۔ تو بہرحال کچھ معجزات اسباب کے بغیر بھی، ہر معجزے کا الگ معاملہ ہے۔ تو یہ قوم کے لیے تھا، آپ اس لاٹھی کے ساتھ پتھر پر اس کو مار دیجئے۔ اب فانفجرت منہ 12 عینا، پھوٹ پڑے اس پتھر سے 12 چشمے۔ 12 فانفجرت، انفجار یہ لفظ کہتے ہیں پھٹنا پھوٹنا، بم دھماکے کو بھی انفجار کہا جاتا ہے عربی میں۔ پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے، 12 قبیلے تھے۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر آدمی نے اپنے مشرب کو جان لیا، مشرب پانی پینے کی جگہ کو، کون سا اس کے لیے قبیلے کے لیے کون سا چشمہ ہے، تاکہ جھگڑا فساد ختم ہو جائے، آپس میں گتھن گتھا ہو گیا۔ پانی پہ لڑائی شروع سے ہے، آج بھی ہے، پانی انسان کی ضرورت ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہوا مفت میں انسان کو میسر ہے، ورنہ ہم اس پہ بھی ہمارے کوئی جنگیں ہی ہو رہی ہوتی۔ بہرحال پانی پر تو ہی ہے، آج بھی اتنی ترقی کے باوجود بھی جو دنیا کے تبصرے ہیں وہ یہی ہیں کہ یا آگے تجارتی جنگ ہے یا پانی کی جنگ ہے، دنیا کی پانی کی جنگ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ لیکن الحمدللہ پانی کبھی بھی، انسانیت کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ضرورت کا پانی اللہ نے کبھی بھی کم نہیں ہونے دیا۔ اللہ کی طرف سے یہ ایک عطا ہے، مفت کی عطا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو یہ ہر آدمی نے اپنے مشرب کو جان لیا۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کھانے پینے کے بعد نہ مچاؤ زمین میں فساد۔ زمین میں کھانے پینے کے بعد، اللہ کا رزق کھانے پینے کے بعد، زمین میں انسان عام طور پہ جب پیٹ بھر جاتا ہے، بے فکر ہو جاتا ہے، کمانے کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے، زمین میں فساد کرتا ہے۔ تو یہ پانی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ استسقاء، پانی مانگنا اللہ سے، پانی اللہ برسا کر بھی دے سکتا ہے، اور زمین سے چشموں کی شکل میں، اور جو پانی پتھروں کے ذریعے سے، یہ ہمارے ملک میں بھی اگر آپ جائیں تو ویسے کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پتھروں سے پانی نکلتا ہے، اور آگے اس کی بہرحال تفصیل سے چند آیات کے بعد یہ آ رہا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، وہاں پر بھی انشاءاللہ ان پتھروں کا ذکر موجود ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ۔ اب یہ ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا ان کے لیے، مفت کا کھانا مل رہا ہے، پانی ہے، سب کچھ ہے۔ اب اس وقت کو بھی یاد کرو جب تمہارے بڑوں نے، تم نے یعنی تمہارے بڑوں نے کہا تھا اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، ایک کھانے پر ہم ہرگز اب صبر نہیں کر سکتے، اب ہمیں یہ کھانا نہیں چاہیے، منو سلوا، تھک گئے ہم۔ فادع لنا ربک، اب آپ اپنے رب سے دعا کیجئے۔ اسلوب بھی بڑا عجیب ہے، ربک، آپ کا رب، اپنا رب نہیں کہا، یعنی ابھی تک وہ ہضم نہیں ہو رہا، دل سے اتر نہیں رہا، وہ چیز آ نہیں رہی،
ادب بھی نہیں آ رہا، احترام بھی نہیں آ رہا، اور یعنی پروردگار تو وہ تمہارا بھی ہے، اس نے تو کھانا پینا سب کچھ تمہیں عطا کیا ہے، لیکن اے موسیٰ تم مانگو، تم لڑو، جا کے تم اور تمہارا پروردگار لڑے ہر مقام پہ۔ بس موسیٰ علیہ السلام کو ہی اور ان کے رب کو بھی ان کے ساتھ منسوب کیا۔ اسی لیے اللہ موسیٰ علیہ السلام جب بھی کوئی ایسا موقع آیا تو رب کو بھی اپنی طرف نسبت کرتے تھے، کلا ان معی ربی سیہدین۔ جب فرعون کو غرق کرنے کا معاملہ آیا، انہوں نے کہا کہ ہم تو پھنس گئے، مارے گئے، تو انہوں نے کہا نہیں، اب میرا رب بھی میرے ساتھ ہے۔ جب ہر جگہ تمہارا رب، تو پھر رب بھی وہ میرے لیے آسانیاں کر رہے ہیں، اور میرے ذریعے سے تمہارے لیے آسانیاں ہو رہی ہیں۔ یخرج لنا مما تنبت الارض، اپنے رب سے ذرا دعا کیجئے کہ وہ نکال دے ہمارے لیے ان چیزوں سے جو زمین اگاتی ہے، زمین کی زراعت کیا کیا اگاتی ہے، من بقلھا وقثائھا وفومھا وعدسھا وبصلھا، زمین کا ساگ، بقل ساگ کو کہتے ہیں، وقثائھا یہ ککڑی اور یہ کھیرا، وفومھا یہ گیہوں، وعدسھا دالیں، وبصلھا اور پیاز، یعنی پیاز، دالیں، سبزیاں، زمین کی یہ جو پیداوار ہے، ہمیں اب یہ کھانا ہے، گوشت کھا کھا کے تھک گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم تبدیل کر رہے ہو، بدل رہے ہو ایسی چیز کو جو کہ کمتر ہے، ہوا ادنا جو کہ کمتر ہے درجے میں، بالذی هو خیر اس چیز کے بدلے میں جو بہت بہتر ہے، یعنی اچھے کھانے کے بدلے میں تم کھانے میں کم کیٹیگری والی چیز طلب کر رہے ہو۔ یہ عقل کے خلاف ہے، انسان کی طبیعت اور مزاج کے خلاف ہے، اور یہ چیز بہرحال ہماری فطرت میں بھی ہے کہ ہم بعض اوقات جو ہے وہ چیزیں ہمیں میسر ہوتی ہیں، جو میں نے بات کی تھی، انسان حلال چھوڑ کر جب حرام کی طرف جاتا ہے، وہ یہی ہے کہ خیر کو چھوڑ کر انسان ادنا کی طرف جاتا ہے، شر کی طرف جاتا ہے۔ آپ کو اگر حلال سے دال پیاز نصیب ہے حلال کے ساتھ، وہ خیر ہے، حرام کے ساتھ اس گوشت سے، اس اچھے کھانے سے، اس اچھی ورائٹی سے جو انسان کے حرام کمائی کے ذریعے سے ہو، وہ بدترین ہے، وہ انسان کے لیے وبال ہے۔ تو انسان کو ہمیں بھی آج سوچنا چاہیے کہ ہمارے لیے ادنا اور خیر کیا ہے، بدترین چیز کیا ہے کھانے میں، اور اچھی چیز کیا ہے، دونوں چیزوں کو انسان کا موازنہ کرنا چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری طلب ہے یہ تو جاؤ، اب چونکہ تمہیں زمینی پیداوار چاہیے تو اہبطوا مصرن، کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، اترو کسی بھی شہر میں۔ مصر رن یا مصر شہر مراد نہیں جو مصر ملک ہے، ابھی جو مصر شہر ملک کے اندر جو شہر تھا، جو علاقہ تھا، بلکہ کسی بھی شہر میں، کسی بھی بستی میں چلے جاؤ، فإن لکم ما سألتم، تمہیں مل جائے گا جو تم مانگ رہے ہو، وہ تو زمینی پیداوار ہے، جاؤ خود ہی کھیتی باڑی کرو، کماؤ۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ چند ان کی سزائیں اب اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ ان کے اوپر مار دی گئی، ضربت مار دی گئی، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں ورنہ مراد ہے کہ مسلط کر دی گئی ان کے اوپر ذلت اور مسکینیت۔ ذلت کا تعلق ہوتا ہے دل کے ساتھ، اور مسکینیت کا تعلق ہوتا ہے، ذلت کا تعلق ہوتا ہے وجود اور چہرے کے ساتھ، اور مسکینیت کا تعلق ہوتا ہے انسان کے دل کے ساتھ، یعنی چہرے سے اور دل سے، دونوں اعتبار سے یہ انتہائی مخدوش لوگ تھے۔ فقر و فاقہ اور ذلت اور مسکینیت ان کے اوپر مسلط ہو گئی۔ کیوں ہو گئی؟ آج بھی دنیا کے سب سے زیادہ حریص ہیں، آگے آیت میں صراحت آئے گی، جتنا بھی مال ہو ان کو اور چاہیے، جتنا بھی مال ہو ان یہودیوں کو اور چاہیے، دنیا ان کے لیے سب سے اہم ترین چیز دنیا ہے، اور پھر بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا، دل سے بھی غریب ہیں اور چہرے سے بھی غریب ہیں۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور یہ پلٹے اللہ کے غضب کو لے کر، اللہ کی ناراضگی کو لے کر واپس آئے، اور یہ ان کی صفت تھی جو سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھی تھی، غیر المغضوب علیہم، اللہ ان کا راستہ مت دکھانا جو مغضوب علیہم ہے، یہ مغضوب علیہم کا تعارف ہو رہا ہے پورا۔ وباءوا بغضب من اللہ، ان جیسا مت بننا، اگر تم چاہتے ہو کہ مغضوب علیہم کا راستہ نہ ملے تو ان کا راستہ بیان ہوا ہے کہ کتنے ہٹ دھرم لوگ تھے، کتنے تنگ کرنے والے لوگ تھے، کتنے اللہ کے دین کے دشمن تھے۔ ایسا ان کے اوپر کیوں ہوا؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے تھا کیونکہ یہ لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وہ آگے آئے گا تورات کو بھی انہوں نے کس طرح قبول کیا، تورات کی جب آئیں لوحات تو اس کو ماننے کے لیے ان کو کس طرح سے مجبور کیا گیا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ان کی پوری اگر موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک زندگی دیکھی جائے تو اللہ کی آیات کا انکار ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے آخری نبی تسلیم نہیں کیا، اللہ کی آیات کو تبدیل کرتے رہے، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے، انبیاء کا قتل ہی ناحق ہے، انبیاء سے لڑتے رہے، جس میں ایک صراحت ہے بعض روایات میں، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کو انہوں نے باقاعدہ قتل کیا، باقی انبیاء سے بھی لڑتے رہے، عیسیٰ علیہ السلام سے لڑتے رہے، اور اپنے زعم میں، جس کا تذکرہ چھٹے پارے کے اندر ہے سورہ نساء کے اندر، کہ اپنے زعم میں انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ
وقولہم انا قتل المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، ان کے کہنے کے مطابق کہ ہم نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم، انہوں نے کوشش تو پوری کی اپنے حساب سے قتل بھی کیا، لیکن موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، وہ تو معاملہ مشتبہ تھا، اس کی بات انشاءاللہ وہاں پر ہم کرتے ہیں۔ اس سے بڑا جرم کیا ہوگا، اس سے بڑی کیا انسان کا گھٹیا پن ہوگا کہ اللہ کی طرف سے اصلاح کرنے والوں سے انسان لڑے بھی اور ان کو قتل بھی کرے۔ جب انسان ایسا کرتا ہے، یہ سارے کام انہوں نے کیوں کیے؟ ذالک بما عصوا، یہ نافرمان تھے اللہ کے، انہوں نے دل سے کبھی بھی اللہ کو حقیقی ایک ہوتا ہے اقرار مان لیا، ہاں میرا پروردگار رب ہے، پھر اس کو ماننے کے بعد جیسے اکثریت ہمارے مسلمانوں کی مانتی ہے، ہاں اللہ ہے، اللہ پروردگار ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، کبھی کبھی کر بھی لیتے ہیں، لیکن دل سے اللہ کی مانتے نہیں ہیں۔ یہ وہ کیفیت ہے، جب انسان اس کیفیت میں ہو پھر وہ دین کا مذاق بھی اڑائے گا، وہ اللہ کی احکامات کا تمسخر بھی کرے گا، وہ اللہ والوں سے بھی لڑے گا، اللہ کے اولیاء سے، انبیاء تک کو انہوں نے قتل کرنے سے باز نہیں آئے۔ تو یہ عصوا، انہوں نے کیا کیا؟ نافرمانی کی اللہ کی، وکانوا یعتدون، اور تھے یہ حد سے تجاوز کرنے والے۔ حد سے تجاوز انسان کرتا ہے حرام کاموں میں اور نافرمانی کرتا ہے واجبات میں، نہ جو کام کرنے کے کہے گئے وہ پورے کیے اور جن چیزوں سے روکا تھا ان سے رکے بھی نہیں۔ اس کی وجہ سے انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، اللہ کی آیات کا انکار کیا، جس کی ان کو سزا یہ ملی کہ ذلت، مسکینیت، فقر و فاقہ اور اللہ کا غضب، یہ تین سزائیں ہوتی ہیں جب انسان اللہ کے دین کا دشمن بنے، کہ اللہ کا غضب اور چہرے اور وجود اور دل سے انسان غریب اور قلاش ہو جاتا ہے۔ وہ چہرے سے باقاعدہ کتنا ہی خوبصورت نظر آ رہا ہو، لیکن ایمانی نور جو ہوتا ہے اس کے چہرے پر موجود نہیں ہوتا۔ ایمانی نور کی ایک الگ شناخت ہوتی ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اتنے یعنی آپ نے اب تک پڑھا موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا، کافر، انبیاء کو قتل کرنے والے، ذلت مسکینیت ان پر، اعتراض، تمسخر، یعنی کہیں اللہ کے فرما برداری نظر ہی نہیں آ رہی، سارے ہی ایسے تھے۔ اس سوال پیدا ہوتا ہے کہ تمہارے سارے آباء و اجداد، یہ ساری کی ساری قوم، 12 قبیلے، ان میں ہر فرد ایسا ہی تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ذکر کیا ہے، سورہ آل عمران میں بھی ذکر کیا ہے، اور سورہ آل عمران میں 2 جگہ ذکر کیا ہے کہ ان یہودیوں میں کچھ تو ایسے ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّي إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّي إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، کہ اگر 1 دینار کسی کے پاس امانت کے طور پر رکھواؤ گے نہیں واپس کرے گا، کھا جائے گا، بے ایمان ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ ایک خزانہ آپ ان کے پاس بطور ایمان امانت کے رکھوا دیں، پوری ایمانداری سے واپس کریں گے۔ لیسوا سواء، سورہ آل عمران میں، یہ سارے یہودی برابر نہیں ہیں، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ، اللہ کو ماننے والے، اللہ کی آیات کو پڑھنے والے۔ وہ اب یہاں بات آ رہی ہے کہ سارے یہودی ایسے نہیں تھے، ان میں نیک لوگ بھی تھے، اور ان کا تذکرہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک وہم پیدا ہو رہا تھا کہ ساری یہ کوئی پوری قوم، اسی لیے اللہ کے نبی کے فرامین میں ملتا ہے کبھی بھی کسی پوری قوم کو برا نہ کہیں۔ کسی قوم میں غالب اکثریت لوگوں کی بری ہے، وہ کوئی قوم بری ہے، کوئی علاقہ برا ہے، بس سارے پاکستانی ایسے ہیں، سارے پاکستانی غلط نہیں ہوں گے، اکثریت غلط ہوگی لیکن کچھ اچھے بھی ہوں گے، اس لیے پوری قوم کو برا کہنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ تو ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور عیسائی، والصابئین، اور صابی وہ لوگ تھے جن کو کوئی صحیح دین مل نہ سکا، وہ اپنی فطرت توحید پر، عقیدہ توحید پر فطرت کے مطابق چلتے رہے، اللہ کو ایک مانا، باقی عبادت کس طرح کرنی ہے ان کو مل نہ سکا، اسی لیے ان کو لا دین اور بے دین کہا جاتا ہے۔ ان میں جو بھی آپ کو نظر آئے، ان سارے اقوام و ملل کے اندر، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اللہ کا قاعدہ اور قانون سب کے لیے ایک ہی ہے، وہ مسلمان ہو، وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو، وہ صابی ہو، ان میں سے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وعمل صالحا، وہ نیک عمل کر کے آتا ہے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کے رب کے نزدیک اجر ہوگا، ان کو اپنے رب پروردگار سے اجر ملے گا۔ بارگاہ الہی میں قوم یہودیت کی بنیاد پر ثواب نہیں ملے گا، بارگاہ الہی میں آپ کا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنے کی وجہ سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے، مسلمان ہونے کی وجہ سے جنت کی ضمانت نہیں ہے۔ ضابطہ یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، اس قاعدے پر پورا اترنا ضروری ہے، باقی اللہ کا لاڈلا چہیتا کوئی نہیں ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ تو اس میں اس آیت کا معنی یہ نہیں ہے کہ آج بھی کوئی یہودی ہو، عیسائی ہو، اپنے مذہب پر صحیح چلنے والا ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے اپنے زمانے میں جو اپنے اپنے دین پر اس اللہ کے اصول کے مطابق پورے اترے، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، اس اصول کو انہوں نے اپنے ہر دور میں پورا کیا ہے۔
آج کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جو شخص ایمان نہیں رکھتا یہودی عیسائیوں میں سے، تو اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کو تسلیم کیا جائے، اور اگر وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کو تسلیم نہیں کر رہا تو اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ لہذا فلا خوف ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ جو آگے اجر و ثواب مل رہا ہے یہ سب کے لیے نہیں ہے۔ یعنی آج ایک تصور پیش کیا جاتا ہے کہ جی سب دین آج بھی برابر ہیں اور ہر شخص اپنے اپنے حساب سے صحیح انداز سے چل رہا ہے، اگر کوئی یہودی عیسائی بھی ہے تو وہ ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے، صحیح مسلم میں صحیح حدیث ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میرے جان ہے کہ کسی بھی یہودی عیسائی تک لا يسمع بی یہودی ولا نصرانی، کسی بھی یہودی عیسائی تک میرے بارے میں اطلاع پہنچے کہ میں اللہ کا رسول اور آخری پیغمبر آ چکا ہوں اور وہ مجھ پر ایمان نہیں لائے تو وہ جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے نزدیک، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے اوپر خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے، جو بات پہلے بھی ہوئی تھی۔ یہیں پر ہم اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ، یہ آیت ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ تفریح بنانے لگے جس میں سامنے والے کی تحقیر ہو رہی ہو، سامنے والے کی تذلیل ہو رہی ہو، جس سے آپ مخاطب ہیں اس کا مذاق اڑا رہے ہوں باقاعدہ، یہ دینی معاملات کے اندر ناقابل قبول، یہ جہالت کی دلیل ہے کہ آدمی جاہل ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ تو فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، ویل ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب کو لکھتے ہیں۔ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ویل، ہلاکت، بربادی، جہنم ہے ان کے لیے جو کماتے ہیں۔ ڈبل گناہ ہے، ڈبل سزا ہے۔ عام عوام کو، امی کو، ان پڑھ لوگوں کو بتایا ہوا تھا تم اللہ کے لاڈلے اور چہیتے ہو، تم جنتی ہو۔ جیسے ہمیں بھی ایک بتایا جاتا ہے کہ جی کوئی اگر برا محسوس نہ کرے تو میں مثال نام لے کر دیتا ہوں کہ جی کوئی پیرانے پیر کی محفل کے پاس سے بھی کبھی زندگی میں گزرا ہو وہ بھی بخشا جائے گا۔ بلا ہاں ضرور، من کسب سیئہ، جو شخص گناہ کماتا ہے، ایک گناہ کیا، دو کیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، پھر اس کے گناہوں نے اسے گھیر لیا، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، جس میں شرک شامل ہو گیا۔ فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔